آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا عنوان حیا ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا وہ صفات جو انسان کو بری عادات سے روکے اور عمدہ اور پاکیزہ کام کرنے پر ابھارے، انہیں حیا کہا جاتا ہے۔ حیا کی فضیلت قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی حیا کی فضیلت ملتی ہے۔ حیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، الحیاء کلہ خیر، حیا سارے کی ساری خیر ہے۔ یعنی حیا سے انسان اگر حیا کو اپنے اندر زندہ کر لے تو اللہ اسے ساری خیریں عطا فرمائے۔ حیا اور ایمان دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا گیا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الآخر۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جب دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود ہی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں لازم ہے ایک دوسرے کو۔ حیا کو ایمان کا حصہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء الایمان بضع وسبعون شعبة افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ یعنی جو مومن ہوگا وہ با حیا ہوگا، جو مومن ہوگا وہ با حیا ہوگا، مومن بے حیا نہیں ہو سکتا۔ حیا کی برکت سے اشیاء میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جب کسی چیز میں فحش ہوتا ہے تو وہ چیز بے رونق اور عیبدار ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز میں حیا ہوتا ہے تو وہ چیز زینت والی ہو جاتی ہے، اس چیز میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کا حسن دوبارہ ہو جاتا ہے۔ حیا اللہ رب العزت کو بھی بہت پسند ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ تھا، انہیں ارشاد فرمایا ان فیک لخلقین یحبہم اللہ۔ اے اشج عبد القیس، آپ میں دو ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو جناب اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی وما ہوا یا رسول اللہ، وہ دو خصلتیں، وہ دو خوبیاں کون سی ہیں جو میرے اندر موجود ہیں اور اللہ انہیں پسند فرماتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا الحلم والحیا، بردباری اور حیا، یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں، جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، یہ دو خصلتیں ہی بڑی شاندار ہیں، کیونکہ حیا اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، ایمان کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے، تو جس میں حیا ہوگا اس میں ایمان ہوگا، جس میں حیا ہوگا اس میں ایمان ہوگا، اور مومن اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے حیا والی ایک عورت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آبادی سے نکل کر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دو بکریاں چرانے والی لڑکیوں کو ایک کنویں کے پاس دیکھا۔ کنویں میں چونکہ پانی نیچے تھا، لڑکی اور عورت کے بس کی بات نہیں تھی کنویں سے پانی کو نکالنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نظریں جھکا کر ارشاد فرمایا کہ تم خود بکریاں لے کر کے آئی ہو، تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو ان لڑکیوں نے جواب دیا وَأَبُوهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے والد ان کی عمر زیادہ ہے، وہ عمر رسیدہ ہے، اس وجہ سے ہم خود ہی بکریاں چرانے آ گئی ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس کنواں سے پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پلا دیا اور ان لڑکیوں کو بھی پلا دیا۔ جب وہ گھر گئے، انہوں نے جا کر اپنے والد کو اس نوجوان لڑکے کا قصہ سنایا، تو چونکہ ان کے والد بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے فرمایا جاؤ انہیں بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ تو ایک بہن ان میں سے بلانے گئی جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے اس لڑکی کی خوبی کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما دیا، فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، باحیا لڑکی گئی، انتہائی حیا کے ساتھ وہ بلانے گئی۔ اللہ رب العزت کو حیا بہت پسند ہے، حیا بہت پسند ہے، اور تمام نبیوں نے حیا کی دعوت دی اپنی اپنی امتوں کو۔ حیا ساری شریعتوں میں مشترک رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے اِنَّ مما ادرک الناس من النبوة الاولى
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلی شریعتوں میں سے جس چیز کو تم نے پایا وہ یہ کہ پہلے نبی بھی اپنی امت کو یہی فرمایا کرتے تھے، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہو کرنے لگ جاؤ۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ہے تو تمہارے اوپر پابندیاں بھی ہیں، اور جب بے حیا ہو جاؤ تو پھر ساری پابندیاں ختم ہو گئی، چونکہ اذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان ایک دوسرے کو لازم ہے، جب ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، جب حیا ختم ہوا تو ایمان ختم ہو گیا، جب ایمان ختم ہو گیا تو ساری پابندیاں ہی ختم ہو گئی۔ شریعت کی پابندیاں تو اس شخص کے لیے ہے جس میں ایمان ہے، جس میں ایمان ہی نہیں اس کے لیے تو کوئی پابندیاں ہی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حیا کی برکت سے انسان جنت میں چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہے، لہذا جو شخص با حیا ہوگا وہ مومن بھی ہوگا، جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد کلامی، بد کردار ہونا یہ سخت دلی کی نشانی ہے، یہ سخت دلی کی علامت ہے، یہ سخت دلی کا حصہ ہے، اور سخت دل جہنم میں ہے، لہذا جو بھی بد اخلاق ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم حیا کو معاشرے میں عام کریں۔ حیا اس امت کے اخلاق میں شامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ان لکل دین خلقا، ہر دین کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کو امتیازاً کچھ اخلاق عطا فرمائے۔ ہماری شرعیت اور ہماری امت کے اخلاق حیا ہے۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کے اخلاق ہیں اور اسلام کے اخلاق حیا ہے۔ جس میں حیا ہوگا اس میں ایمان ہوگا، اور جس میں جتنا زیادہ حیا ہوگا اس میں اتنا ہی اتم درجے میں ایمان ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کے احکامات پر بخوشی چلے گا، اللہ کے حکموں کو بخوشی پورا کرے گا، اللہ کی نواہی سے بخوشی اپنے کو روکے گا، چونکہ اس کا ایمان جو کامل ہو چکا ہے۔ ایمان کی بقدر انسان اعمال کرتا ہے، جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنے ہی مضبوط اعمال ہوں گے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے حیا کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم حیا کو عام کریں، خود بھی با حیا بنے اور سارے معاشرے کو حیا فراہم کریں۔ حیا شرعیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اپنے ساتھ تعلق والوں کو بھی شرعیت کا پابند بناتے چلے جائے، انشاءاللہ حیا زندگیوں میں آتا شروع ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین
جہاں کا رخ کرتے فتح پا لیتے، جس طرف کا ارادہ کرتے اللہ انہیں فتح نصیب فرما دیتے۔ تو رومیوں نے مل بیٹھ کر میٹنگ کی کہ مسلمانوں کے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہر ایک پر غالب ہی آ جاتے ہیں۔ مل بیٹھ کر سوچا تو انہوں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کی وجہ سے یہ جس جانب بھی رخ کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر سوچا گیا کہ ان کے ایمان کو کیسے ان سے چھینا جائے، تو میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ایمان اسی کا مضبوط ہوتا ہے جس میں حیا ہو، لہذا پہلے ان سے حیا کو ختم کیا جائے۔ جب حیا ختم ہو جائے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا، جب ایمان ختم ہو جائے گا تو یہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو تقریباً آتا ہے کتابوں میں صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کا 1600 افراد کا قافلہ کسی علاقے پر حملے کی نیت سے جا رہا تھا کہ راستے میں دشمنوں نے خوبصورت دوشیزاؤں کو تیار کر کے راستے کی دونوں جانب کھڑا کر دیا تاکہ مسلمان ان کو دیکھیں گے، ان میں ملوث ہوں گے تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو وہ شکست کھا جائیں گے۔ تو امیر لشکر کو اطلاع مل گئی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا اور ان سب کو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سنائی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ مکمل آیت کریمہ سنائی جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حیا کا سبق سکھلایا اور حیا کے ابتدائی مراحل ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امیر لشکر نے یہ فرمایا کہ وہ جو راستے میں لڑکیاں کھڑی ہیں آپ میں سے کسی ایک کی بھی نظر ان کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان لڑکیوں کے پاس سے گزر گئے اور کسی ایک نے بھی ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھا۔ پھر اللہ نے جس راستے پہ وہ جا رہے تھے وہ راستہ بھی انہیں فتح کی صورت میں عطا فرما دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں، انہی کے رواج کو ہم رواج دے رہے ہیں، انہی کے ہی طریقوں کو ہم گھروں میں لا کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی عالم ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، گھر میں حیا ختم ہو رہا ہے۔ حیا انگلش کے الفاظ کو لہجے کے ساتھ بول لینے کا نام نہیں ہے میرے محترم بھائی اور دوستوں، میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بہت بڑے صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن مسعود یہ بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اخیر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی سواریوں پر مسجدوں کے پاس آئیں گے اور اپنی سواریاں مسجدوں کی اطراف میں کھڑی کریں گے اور ان سے اتر کر نمازیں ادا کریں گے، لیکن ان کی گھر والیاں وہ کپڑوں میں بھی ننگی ہے، وہ کپڑوں میں بھی ننگی ہے اور ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ابھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لعنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی گھروں میں جو خواتین ہیں ان کا لباس ایسا لباس ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود
جسم کے جو اعضاء ہیں وہ محسوس ہو رہے ہوں گے، جسم کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہوگی، اور سر اس طرح ابھرے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ بالوں کے اس طرح سے ان کو اکٹھا کر کے سروں پر بلندی کی صورت میں باندھ لیں گی جیسا کہ پختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لعنتی ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایمان والوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے ٹخنوں پر اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے لٹکا لیتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خواتین بھی اپنے ٹخنے ننگے رکھیں گی؟ تو جواب میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتیں نصف پنڈلی سے ایک بلسٹ نیچے تک اپنے جو بھی نیچے اوڑھنی ہوگی اس کو لٹکائیں گی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود چلنے کی وجہ سے ٹخنے کچھ نظر آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر نصف پنڈلی سے ایک ذراع تک خواتین اپنی شلوار کو نیچے لٹکائیں، اپنے پجامے کو نیچے لٹکائیں تاکہ ان کے پاؤں نظر بھی نہ آئے۔ یہ تھی وہ ایمان والی عورتیں۔ حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نماز پڑھ کر مسجد شریف سے باہر آئے تو خواتین بھی مسجد سے نکل رہی تھی، آپس میں اختلاط ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو راستے کے درمیان میں دیکھا تو ارشاد فرمایا عورتوں کو تو راستے کے درمیان میں چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تمہیں کس نے راستے کے بیچ میں چلنے کا حق دیا؟ لہٰذا تم راستے کے کناروں پہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رب محمد کی قسم، اس کے بعد ہم نے کسی مومنہ عورت کو راستے کے بیچ میں چلتے کیا دیکھنا تھا؟ عورتیں دیواروں کے ساتھ اس طور پر چپک کر چلتی کہ ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ وہ لگ جاتے تھے اور اٹک جاتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ہے ایمان والی خواتین، یہ ہے ایمان والے مرد جو اپنی عورتوں کی باحیا ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں۔ کسی کو برائی میں دیکھتے ہوئے خاموش رہنا یہ حیا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی گناہ کے کام کو سنو یا دیکھو تو اسے فوراً روک دو۔ حدیث مبارکہ میں آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی خاتون خوشبو لگاتی ہے پھر مسجد میں آتی ہے نماز کے لیے، لا تقبل صلاۃ، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرمائے گی یہاں تک کہ وہ گھر جائے اور غسل کرے جیسا کہ وہ خوب پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل جنابت کرتی ہے، پھر نماز پڑھے تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی خاتون خوشبو لگاتی ہے پھر خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے
کہ اس کی لگائی ہوئی خوشبو اس قوم کے افراد سونگھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ عورت زانیہ عورت ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ میں اپنے پاس سے باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم اپنے معاشرے کو حیا والا معاشرہ بنائیں۔ اگر شریعت کو گھر میں بتلانے سے، اب بچی چھوٹی ہے ابھی سے اس کی تربیت کریں، جب بڑی ہو جائے گی پھر کہاں آپ کی مانے گی، ابھی سے ہی اس کو ایسا لباس پہنائے جیسا لباس شریعت نے ہمیں بتلایا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، رب کعبہ کی قسم، اگر شریعت کے لباس میں بدصورتی ہوتی اللہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا نہ فرمائے۔ یارو، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنایا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی وہ کتابوں کی سردار، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے وہ امت میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر کو اللہ نے سب سے بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ اللہ نے جو امت عطا فرمائی اس امت کو ساری امتوں کی سردار بنا دیا، پھر شریعت کوئی کمزور عطا فرمانے کی میرے بھائی اور دوستو، ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اور آج